اور اس میں جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے ہوئے فرما رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ نے نہ کہا ہوتا تو آج ہم رو کے دکھاتے دنیا کو کہ نوحہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے وہ غم دیا ہے جو کسی نبی نے نہیں دیا، کہ ہر نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا، اب آپ کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو آخری وقت میں جب آپ کو نیچے اتارا حضرت علی نے، حضرت عباس، فضل بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عباس نے، آپ کے غلام مولا شقران نے، جب یہ حضرات باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی انگوٹھی نکال کے اندر پھینک، تو جب یہ حضرات باہر نکلے قبر بند کرنے کے لیے تو کہنے لگے علی میری انگوٹھی نیچے گر گئی، اٹھا لوں۔ وہ تو ایک بہانہ تھا، میری انگوٹھی نیچے گر گئی میں اٹھا لوں۔ حضرت علی نے دیکھا تو انگوٹھی پڑی تھی، آپ نے فرمایا اٹھا لو، تو نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی سے لپٹ گئے اور اب کو چومنا شروع کیا۔ آخری شخص جس کا بدن نبی کے بدن سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ۔ انگوٹھی تو بہانہ تھا، اندر ڈالنا، کرنا یہ چاہتے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، جا کے ایسے لپٹ کھینچ کے باہر نکالا۔ پھر آپ کو تو بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی، تو جب مٹی ڈال کے واپس آ رہے تھے تو حضرت انس فرماتے ہیں حضرت فاطمہ راستے میں کھڑی تھی، مجھے کہنے لگی کس جگر کے ساتھ تو نے نبی کو مٹی میں چھپایا؟ فطابت نفوسکم ان حفیتم علی رسول اللہ بالتراب، تم نے کس جگر کے ساتھ نبی کو مٹی میں چھپایا؟ وہ مٹی تو ہمیں نظر آتی ہے ورنہ میرے نبی کی بادشاہی ہے۔ فطاب من طیبہن القاع والاکم، میں نے آپ کو وہاں مکے میں واقعہ سنایا تھا کہ ایک بدو آیا، آپ لوگ جب سلام پڑھنے جاتے ہیں تو اب تو تھوڑا رش ہو گیا، کھڑا نہیں ہونے دیتے، وہ دو پلر ہیں ایسے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے، ایک شعر ادھر لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک بدو تھا دیہاتی، وہ آیا اس وقت قبر کھلی ہوتی تھی، تو نور الدین زنگی کے دور میں اس کو چاروں طرف سے بند کیا گیا۔ اس نے آ کے آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا آپ کا رب کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور آپ سفارش کریں اور یہ توبہ کریں تو آپ کا اللہ معاف کرے گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اور آپ کو سفارشی بنا کر کہ آپ کا رب میری بخشش کرے۔ اور یہ کہہ کر اس نے 4 شعر پڑھے جو 2 روضہ پر لکھے ہوئے ہیں، ادھر یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ پاک ذات جو اس قبر میں گئے تو زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار۔ اور ادھر لکھا ہوا نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا فضل و جود بھی ہے۔ 2 شعر تفسیر میں لکھے ہوئے جو وہاں نہیں لکھے ہوئے، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ کے تو فعلی پل پار ہوگا، باقی عبادتیں ہماری کسی کام کی نہیں ہیں، آپ سفارش کریں گے تو پل صراط پار ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم، اور میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا، میرا آپ پر آپ کے ساتھیوں پر اس وقت تک درود و سلام پہنچتا رہے جب تک قلم والے کا قلم چلتا رہا۔ کیا بات کر گیا، قلم تو کبھی رکتا ہی نہیں، تو جتنے قلم چل رہے ہیں درود و سلام اس بدو کا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ اسی روتے ہوئے ہچکیوں میں باہر نکلا تو علامہ عتبی جو اس سے پہلے بیٹھے تھے قبر پر کچھ پڑھ رہے تھے، ان کو ایک دم نیند آ گئی، تو نیند میں اللہ کے نبی تشریف لائے کہ عتبی جاؤ میرے بدو کو کہہ دو کہ تیری فریادیں پہنچ گئیں اور تیری بخشش کا فیصلہ اللہ نے کر دیا۔
تو یہ مدینے کی تھوڑی سی تاریخ باقی رہ گئی تھی جو میں نے وہاں نہیں سنائی تھی، تو میرے جی میں تھا کہ انشاءاللہ جو قافلہ آ جائے گا ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو میں مکمل کروں گا، تاکہ ہمیں اس جگہ کا، اس کی عظمت کا احساس ہو، بار بار آنے کا شوق ہو، بار بار آنے کا شوق ہو۔ کئیوں کو نکال دیا جاتا ہے، کئیوں کو بلایا جاتا ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ جب حضرت بلال ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے نا، اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی وفات ہوئی تھی، جب انہوں نے اشہد ان محمد کہا تو رونے لگے، اذان میں ہی رونے لگے، تو اذان پوری نہیں کر سکے، پھر جلدی جلدی پوری کر کے نیچے اتر کر قسم اٹھائی آج کے بعد اذان نہیں دوں گا۔ اور ابو بکر جب خلیفہ بنے تو ان سے اجازت لے کر جہاد میں چلے، 6 مہینے واپس نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی خواب میں ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، وہ اتنا محو ہوئے، انہوں نے سمجھا اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے خواب میں ہے اور مجھے بلا رہے ہیں، ایسی کیفیت آ رہی۔ تو صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اپنی اونٹنی کو اٹھایا، تیار کیا، اور 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا، 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے، نہ کہیں اترے نہ سوئے سوائے پیشاب اور نماز کی۔ اور جب مدینے میں انٹر ہوئے تو نعرے لگا یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ مسجد کے قریب پہنچے، پھر یاد آیا آپ تو بہت ہو چکے تھے، پھر جا کے قبر کو لپٹ گئے، میں تو آیا ہوں، آپ کہاں چلے گئے، مجھے بلا کے آپ خود کہاں چلے گئے؟ اور اتنا روئے، قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ اتنے میں نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو سارے مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے، لیکن سب کو پتا تھا قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور قسم توڑنا وہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، تو ان کو ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے حضرت حسن حسین کو آگے کر دی کہ آپ اللہ کے نبی کے لاڈلے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو یہ رد نہیں کریں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، ایک 7.5 سال کو چکے تھے، ایک 6.5 سال کو چکے تھے، کہنے لگے چچا ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے۔ تو انہوں نے فرمایا تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کے قرار ہو، کیا کہتے ہو؟ درخواست نہ کہو، حکم کہو۔ کہنے کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہماری وجہ سے اذان دے دے۔ تو وہ رونے لگے، کہنے کہ میرے بچوں میں نے قسم اٹھائی تھی پر تمہاری خاطر 1000 قسمیں توڑ سکتا ہوں، میں آج اذان دوں گا۔ وہ کیا منظر تھا جب آپ چڑھ رہے تھے اور صحابہ تک رہے تھے، سب کی ٹکٹکی لگی ہوئی تھی، جنہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو عورتیں بھی گھروں سے باہر نکل آئیں، چیخیں مارتی، تو یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کے کہنے پر اذان دی جا رہی، تو کیفیت ایسی بن گئی۔ تو عورتیں بھی، کسی کو پردے کا ہوش ہی نہ رہا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئیں، اور پورے مدینے کی گلیوں میں ایک ماتم کی کیفیت بن گئی۔ جب تک بلال کی اذان گونج رہی تھی، نیچے چیخ و پکار گونج رہی تھی، بس یہ آخری اذان دی، پھر اس کے بعد اذان نہیں۔ یا پھر جب بیت المقدس فتح ہوا تو جمعے کا دن تھا، جب صحابہ انٹر ہوئے تو جمعے کی نماز کا وقت ہوا، تو سب کے جی میں آئے، بلال اس لشکر میں شریک تھے کہ کبھی آج بلال اذان دے دیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر تشریف لے گئے تھے اس کی فتح کے لیے، تو صحابہ نے حضرت عمر سے حضرت عمر نے فرمایا میرے جی میں بھی یہی آ رہا تھا، تو پھر بلال کو بلا کر منت کی، آج آپ ہماری منت مان لیں۔ سبحان اللہ، غلامی مصطفیٰ میں کیا عزتیں چھپی ہوئی ہیں کہ امیر المومنین منت کر رہا، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، آج آپ ہماری ایک درخواست تو مان لیں، آج اذان دے، آج بیت المقدس کی پہلی اذان۔ پھر بلال کی روتے روتے داڑھی تر ہو گئی کہ اچھا آج تیری خاطر بھی قسم توڑتا ہوں۔
پھر دوسری اذان بیت المقدس میں دی اور پہلا جمعہ وہاں پڑھایا گیا. اس کے بعد اذان نہیں دی بلال. وہیں شام میں ہی ان کا انتقال ہوا. لیکن حشر کہاں سے ہوگا؟ فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے. اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے، میرے نبی کے قدموں سے اٹھیں گے. کیونکہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور میرے قدموں سے بلال اٹھے. تو بھائی بہنوں، ابھی آپ جس فضا میں بیٹھے ہیں بیٹھی ہیں، آپ کے جذبات اور ہیں، احساس اور ہیں، خیال اور. جو ہی آپ کو کراچی کی ہوا ٹچ کرے گی، لاہور کی، دبئی کی ہوا ٹچ کرے گی، یہ شمع بجھتی چلی جائیں گی اور پھر وہی کانٹے سر نکال لیں گے. اپنے ان جذبات کو باقی رکھنے کے لیے ایک اللہ سے دعائیں مانگنا، ایک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے توفیق مانگنا، تائید مانگنا، اور اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے دل کی حفاظت. اس زبان کو آپ محفوظ رکھیں کہ کسی کی غیبت، برائی نہ ہو، کسی پر طنز تنقید نہ ہو. اور اس دل کو محفوظ رکھیں، کسی کی نفرت نہ ہو. اور رزق حلال کمائیں، سچ بولیں، دھیان کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی نفرت کو دل میں جگہ نہ دیں. اور جب کبھی خطا ہو فوراً اللہ سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ زندگی صراط مستقیم پر رہے گی. قرآن کو ضرور پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. اور آپ سب مردوں سے کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا وقت تبلیغ میں لگائیں. تبلیغ میں جانے سے جذبات ابھرتے رہتے ہیں اور یہ جو یہاں کا یہ جذبہ ماحول ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. تو باقی میری طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف فرما دیں. اللہ ہمارے کے سفر کو قبول فرمائے، واپسی کو قبول فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. میرے مالک تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں. تیرے محبوب سے بڑا سخی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں. تیرے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی محتاج نہیں ہے. تیرے محبوب کے دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں ہے اور ہم سے بڑا کوئی بھکاری نہیں ہے. ہم سب مرد عورت تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کے وسیلے سے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں. ہم پر اپنی نظر رحمت کو متوجہ فرما. دنیا کی اندھیروں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، فرعونوں کی فرعونیت سے بچا، جباروں کی جابریت سے بچا. ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لے، جیسے بچے کو ماں اپنی گود میں چھپا لیتی ہے. ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپا لے، اپنی رحمت کی گود میں چھپا لے. ہمیں ہمارے حوالے نہ، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے. ہمیں ایسی موت نہ دے کہ تو ہم پہ ناراض ہو، ایسی زندگی نہ دے کہ تیری نافرمانی کے داغ ہوں. یا اللہ ہم کو شرمندہ تو نے سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھے. تو نے روکا، ہم کوئی نہ روکا. تو پکارتا رہا، ہم نے انسنی. مہربانی تو نے اپنے در بلایا، اپنے حبیب کا در دکھایا. جس رحمت کی تو فیض تو نے ہمیں یہاں تک پہنچائی، اسی رحمت کے صدقے چھوٹے سے قافلے کو قبول فرما، انہیں معاف فرما دے. جتنے حجاج کرام کالے گورے مرد عورت عرجم آئے ہیں، غریب امیر، سب کو قبول فرما دے. اپنے حبیب کی امت کے دل پھیر دے. پستے پستے ہم چکی کا آٹا بن گئے میرے مولا. پستے پستے ہم سرمے کی طرف یا اللہ خاک ہو گئے میرے مولا. اور آج کے فرعونوں نے ہمیں تباہ کر، ہمارا ایمان بھی، ہماری عزت بھی. تجھے تیرے نبی کا واسطہ یا تو آ جا، ہماری مدد کے لیے آ جا. تو آ جا میرے مولا، ہم تھک گئے. بچہ روتے روتے کہتا ماں جی میں تھک گیا ہوں، رو رو کے. ہم بھی میرے بہت تھک گئے. مہربانی دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بنا دے. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے دیش کی حفاظت فرما. موجودہ آنے والی حکومت کو قوت عطا فرما، حفاظت فرما. ان سے کوئی خیر کام نہیں، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما. ہمیں یار ڈاکوؤں کے حوالے نہ فرما. پوری امت کو نیک لوگوں کے حوالے فرما. جتنے بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان کے دل میں جتنی فریادیں تڑپ رہی ہیں اپنے غیب سے پوری فرما. ہماری دنیا بھلی کر دے،
ہماری آخرت بھلی کر دے، آخری ایام ہمارے زندگی کے سب سے خوبصورت بنا دے، آخری اعمال ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت بنا دے، تیری ملاقات کا دن سب سے خوبصورت دن بنا دے، تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا، تو ہم سے راضی ہو جا، تجھ سے راضی ہو جا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہماری حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا، رسوائیوں سے بچا، تباہی سے بچا، رک جانے سے بچا، برباد ہونے سے بچا، موذی بیماریوں سے بچا، ہنستے کھیلتے اپنے پاس بلا لے، ہر پل خوبصورت بنا دے، ہر سانس کو خوبصورت بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کے ساتھ ہمیں اپنا عشق دے، اپنے حبیب کا عشق دے، اپنا پیار دے، حبیب کا پیار دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہمارے بیماروں کو صحت دے، آپس میں لڑیوں کو صلح کرا دے، جھگڑوں کو مٹا دے یا اللہ، دکھوں کو تنگیوں کو دور فرما دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے اس قافلے کو سدا بہار بنا دے، جب تک چلتے رہیں حج اس وقت یہ بھی چلتا رہے، ان سارے بھائی بہنوں نے جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو اپنی محبت دے دے، تعلق دے دے، قرب دے دے، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔